السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایک بہت ہی اہم ترین کیس کی سماعت کی۔ وہ سماعت تھی عمران خان اور پی ٹی آئی کی جانب سے اس پٹیشن کے اوپر جو کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد ان کی جانب سے دائر کی گئی، اور اس کی جو نمائندگی ہے، اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے، وہ پاکستان کے ایک بہت ہی معروف قانون دان اور اب وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گئے ہیں، سردار لطیف کھوسہ۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کی، پی ٹی آئی کی نمائندگی کی، عمران خان کی نمائندگی کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ 3 رکنی بینچ تھا، 3 رکنی بینچ، اس کے سامنے یہ سماعت ہوئی۔ بہت اہم ترین سماعت، بہت ہی اہم ترین، کیونکہ اس میں جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، پورے پاکستان میں، کسی ایک علاقے، کسی ایک حلقے یا کسی ایک شہر تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر جس طریقے سے عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب اس میں عمران خان کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اور اس کے اوپر 3 رکنی بینچ بنا، تو آج اس کی سماعت ہوئی۔ سماعت جیسے ہی شروع ہوئی تو لطیف کھوسہ نے وہ پوری ڈیٹیل، پوری جو تفصیل ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے رکھی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں ہمارے خلاف کس قسم کی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ آپ نے اس چیز کو میک شور کیا تھا، آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا تھا کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہیں وہ ایک تو وقت کے اوپر ہونے چاہیے، جو کہ چیف جسٹس نے اس کو میک شور کیا کہ ایک تو الیکشن اناؤنس کروائے جائے، پھر انہوں نے الیکشن اناؤنس کروائے، ان دونوں کو بٹھا کے، یہ الیکشن کمیشن کو اور صدر کو، پھر شیڈیول کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو ڈنڈا دینا پڑا، پھر شیڈیول جاری ہوا۔ تو لطیف کھوسہ نے کہا کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات بھی ہونے چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ ایک رسمی سی کارروائی ہو جائے اور یہاں پر پہلے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، پہلے لوگ اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس نے وزیر اعظم آنا ہے، یہ کس قسم کے الیکشن ہوئے۔ اگر لوگ پہلے بتا دیں گے، پہلے لوگوں کو پتا ہوگا، پہلے لوگ اس کے بارے میں بات کر دیں گے اور پہلے یہ فیصلہ سنا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ وہاں سے ڈیل ہو گئی ہے، وہ اتنے گل ہو گئی ہے، وہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ اگر اس طرح کی باتیں پہلے ہی ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر یہ الیکشن تو نہ ہوا، پھر تو یہ سلیکشن ہوا۔ اور اب جس طریقے سے عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اس کے بعد تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا متنازع ترین الیکشن بنتا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر تو رسپانسبلٹی ساری کی ساری سپریم کورٹ یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر آتی ہے، جو کہ انصاف کے بڑے چیمپئن ہیں، عدل کے بڑے چیمپئن ہیں، علمبردار ہیں۔ تو ان کے اوپر یہ ساری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس چیز کو میک شور کریں کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہیں وہ بھی صاف اور شفاف ہو۔ یہی والی سیم پلی جو ہے، استدعا جو ہے، وہ لطیف کھوسہ نے چیف جسٹس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ ملک کے اندر اگر صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانا جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ہے اور یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو اگر آپ اس کو میک شور نہیں کرتے تو یہ الیکشن نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو پوچھا کہ آپ اس پر بتائیں کہ کتنے لوگوں کے ایکسیپٹ ہوئے نامینیشن پیپرز، کتنے لوگوں کے، وہ یہ بار بار پوچھتے رہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ایکسیپٹ والوں کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ دیکھیں ریجیکٹ ہوئے جو تعداد ہے وہ اب 100-150 کے قریب تو ہے، اور جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ساری کی ساری، پنجاب ہو، کے پی ہو، سندھ ہو اور بلوچستان ہو، ٹاپ لیڈرشپ ساری کی ساری ان نامینیشن پیپرز ان کے مسترد کر دیے اڑا الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اور پکڑ کے تو سب کو اڑا دیا، سب کو فارغ کر دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا
اب اس کو جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو چیف جسٹس کی جانب سے پنجاب کے چیف سیکرٹری، پنجاب کے آئی جی اور الیکشن کمیشن کو اور اٹارنی جنرل کو، جو ایڈوکیٹ جنرل ہے پنجاب کے، ان کو نوٹس جاری کر دیا اور ان سے رپورٹ مانگ لی ہے، اور اس کی جو سماعت ہے وہ 8 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ یہ بہت اہم ترین کیس ہے۔ یہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے، اگر اس طریقے سے الیکشن ہونا ہے، دیکھیے پاکستان کے اندر 2018 میں بھی الیکشن ہوا، 2013 میں بھی ہوا، 2008 میں بھی ہوا، اور اس سے پہلے 2002 میں بھی ہوا، اور پھر پورا 90s کا دور ہے، پوری 90 کی دہائی ہے، اس میں الیکشن ہوئے، لیکن اس قسم کے الیکشن تو پہلے نہیں ہوئے کم از کم، یہ جو اب ہو رہا ہے الیکشن میں۔ آپ لوگ کاغذات جمع کرانے جاتے ہیں، ان سے کاغذات چھین لیے جاتے ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کے ساتھ پکڑ دکڑ کی جاتی ہے، زبردستی زور زبردستی کی جاتی ہے، خواتین کے ساتھ کی جاتی ہے۔ پھر الیکشن کمیشن نے، اب الیکشن کمیشن پتہ نہیں کس کے اشارے پر چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہاں پر یہ تمام کے تمام کاغذات نامزدگی مسترد کرتی ہے، پی ٹی آئی کے، صرف پی ٹی آئی کے، اور کسی کے نہیں، کسی ایک کے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں وہ ایک سردار اختر مینگل ہے بی این پی سے، ان کے ضرور مسترد کیے گئے، لیکن اس کے علاوہ کسی کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہوئے، لیکن پی ٹی آئی کے کر دیے گئے، پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ، اور کولاڑا چلا کے ساری فارغ کر دیا۔ اس کے اوپر اب پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کی، اور عمران خان کی جانب سے خاص طور پر یہ انسٹرکشن ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہاں سے تو انصاف کی توقع نہیں، یہاں سے تو انصاف مل نہیں سکتا، اس وجہ سے سپریم کورٹ پاکستان میں جانا ہے، سپریم کورٹ پاکستان میں جا کے یہ پٹیشن دائر کرنی ہے، تو یہ پٹیشن دائر کی گئی۔ اب چیف جسٹس نے پوچھا بھی کہ اس کی ریمیڈی کیا ہے، کہاں یہ اس کی ریمیڈی دی جا سکتی ہے، کہاں اس کے بارے میں انصاف دیا جا سکتا ہے، اور کیا آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم اس پر فیصلہ دیں، ہم اس پر یہ فیصلہ جاری کریں۔ تو لطیف کوسا نے کہا کہ بالکل، اور ہمیں کوئی پلیٹ فارم فورم نظر نہیں آ رہا، ہم نے سب سے رجوع کر کے دیکھ لیا ہے، سب سے بات چیت کر کے دیکھ لیا ہے، سب کو اپروچ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن کہیں سے بھی انصاف نہیں مل رہا، اس وجہ سے ہم سپریم کورٹ میں آ گئے۔ تو سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہوئی ہے، اب اس میں نوٹس تو لیا گیا، بات تو سنی گئی ہے، حالانکہ تھوڑی بہت سختی بھی کی گئی لطیف کوسا کے ساتھ، لیکن لطیف کوسا نے پھر بھی اس کیس کو بڑا زبردست پرسینٹ کیا، اور یہ جو اب کیس ہے یہ 8 جنوری تک ملتوی ہو گیا، اور یہ بڑا اہم ترین کیس ہے، کیونکہ اس کیس سے ہی آگے الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور اگر پوری پارٹی کو فارغ کر دیا جاتا ہے، ٹاپ لیڈرشپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کو نکال دیا جاتا ہے، پورے سسٹم سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ الیکشن نہیں ہوں گے، پھر یہ سلیکشن ہوگی، پھر اس سلیکشن کے نتیجے میں آنے والی سلیکٹڈ حکومت بھی وہ سلیکٹڈ ہوگی، اور وہ وزیر اعظم بھی سلیکٹڈ ہوگا۔